بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوۂ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون،
بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے اور کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے سبحان اللہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ میاں افتخار صاحب نے جی یہ 2 دفعہ مشرف دور چ کونسل رہے نے اس دفعہ انہیں پی ٹی آئی کی طرفوں ایم پی کا الیکشن لڑیا سی اگے انہوں دے بھائی نے میاں ذوالفقار صاحب اگے طارق صاحب نے ڈاکٹر شہزاد دے بھائی نے بڑے نیک آدمی نے بڑے قابل احترام ناصر صاحب کراچی سے جڑے اتھوں دے امیر بھی نے یہ ہمارے سندھ کے امیر ہیں جی سندھ کے امیر نے اسی اگلے دن کراچی گئے دورے تے پر انہاں کمال کر دیتی ایئرپورٹ تو بابا جانی سرکار نو لیا فلاں دیاں بارشاں کیتیاں تے گڈیاں دیاں لینا ہی انہاں لیاتیاں سبحان اللہ ساڈا سامان بھی چکیا تے انہاں لوکاں نے گڈیاں دے وچ سامان رکھیا تے نال لے کے ایک گڈی ج کسے ج ایک بندہ کسے ج 2 بندے نہیں گڈیاں فالتو لے کے آئے سی بابا جانی سرکار واسطے انہاں پجارو گڈی اتھے دتی تے دوبارہ جدوں اسی واپس آئے ہاں ایئرپورٹ تے پھر اسی طرح گڈیاں دی لین سی اتھوں پھر فلانیاں بارش کیتی تے پھر اسی واپس آئے 2 دن کراچی رہے کراچی بڑی دنیا اتھے کافی لوکاں نے بیعت بھی کیتی اس تو بعد اسی حیدرآباد چلے گئے حیدرآباد جیسے گئے 2 دن اتھے رہے اتھے بھی پورا جشن لوکاں نے منایا بہت زیادہ بڑی اکثریت دے وچ بابا جانی سرکار دم بھی نہیں کرنے پائے دے نہ سارے مریداں رل کے تے اتھے پرچیاں ونڈیاں کلمے دیاں سبحان اللہ او دے وچ حیدرآباد ایک ہندو پرچی لے کے اتنے ناصر ہویا کہ وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے وہ گھر گیا دے گھر دے انہاں جا کے دسیا میں مسلمان ہو گیا تے ہندوؤں نے انہوں کٹ کٹ کے 3 تھاں تو سر پاڑ دیتا اس تو بعد پھر جدو اسی میرپور خاص گئے ہیں
ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਕ, ਹਾਜੀ ਸਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ, ਅੱਗੇ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਸਕਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਗੇ ਐਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਗੇ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ, ਅੱਗੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਗੇ ਮੁਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ, ਅੱਗੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਆਂ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਬੱਧਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਦਰਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जितने भी मेहमान आए ने, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बाबा की तरफों और साड़ी तरफों बेहद आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सुभान अल्लाह, व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ हमारे बाबा जानी सरकार सुभान अल्लाह, हवाले का, जिन्होंने एक बार फिर शफकत फरमाई, मोहब्बत फरमाई और उलमाए कराम को खुसूसी दावत दी और वो तशरीफ़ लाए। मैं बाबा जानी सरकार की तरफ से तमाम उलमाए कराम का मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं अपने बाबा जानी की तरफ से तमाम उलमाए कराम, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनका आना मुबारक करे। अहलन व सहलन मरहबा, सुभान अल्लाह। आज की ये अज़ीमुशान महफ़िल पाक, जिसमें उलमा भी हैं, जिसमें माशाअल्लाह बाकी लोग भी शामिल हैं, ये एक बड़ी अजीम महफ़िल है, सुभान अल्लाह, बिलखुसूस जिसके अंदर हमारे बाबा जी तशरीफ़ फरमा हों, सुभान अल्लाह, बेशक वो तो आला ही हो जाती है। बेशक बेशक। मैं इन तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, अमल में खैर व बरकतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत सखी सुल्तान बाबा जानी सरकार अल्लाह वालों की और उनकी पूरी सरवरी जमात की जानिब से आप सब उलमाए कराम और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, जो फलाही कामों में भी पेश रहते हैं, लोगों के मसाइल सुनने में भी पेश रहते हैं,
میں آپ سب لوگوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آپ کا یہاں آنا مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی ولی کامل کے در پر بیٹھنا، کسی درویش کے پاس جانا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بدرجہ بہتر ہوتا ہے، اور یہ بات صوفی بزرگ کامل بزرگ کہہ گئے ہیں۔ تھوڑا سا تعارف اپنی جماعت کا حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والوں کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی۔ بے شک۔ کلمہ طیبہ وہ عظیم کلمہ حق جس کی جو اس کائنات کی تشکیل میں سب سے اہم چیز ہے، اور جو شیطان مردود میں اور رحمانی لوگوں میں بنیادی تفریق وہ کلمہ حق پیدا کرتا ہے۔ اور یہ آج سے عمومی طور پر تو بابا جانی سرکار کی ساری زندگی آپ بچپن سے دیکھ لیں، جو واقعات ہم سنتے ہیں، جو ان کے والدین سے، جو ان کے بزرگوں سے، جو ان کے فیملی ممبر سے ہمیں سننے کو ملتا ہے، تو بابا جانی سرکار کی زندگی بچپن سے ہی ایک ولی کی طرز پر تھی۔ بے شک بے شک۔ بابا جانی سرکار کی ولادت سے لے کر ان کے بچپن اور اس کے بعد سن بلوغت میں قدم رکھنا اور اس کے بعد جوانی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اب بڑا مختصر سا ٹائم ہے، اس میں ان چیزوں کا احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے کہ اس جماعت کے زیر اثر بابا جانی سرکار کے ہاتھ پر دنیا بھر میں اربوں کی تعداد میں روزانہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ بابا جانی سرکار کے ماننے والوں، عقیدت مندوں اور پیروکاروں پر یہ لازم ہے کہ وہ روزانہ 2000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ یہ ایسی بات ہے میرے دوستوں کہ اس کی مثال دنیا بھر میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ یہ ایسا ریکارڈ ہے جو صرف بابا جانی سرکار کے ہاتھ اور ان کے دستے شفقت پہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، بہتری کی توفیق دے، بابا جانی سرکار کے قدموں کی خیر سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اس وقت میرے پاس بہترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ درد دل والے بیٹھے ہیں، سبحان میرے اللہ۔ پاس خدمت خلق والے لوگ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پاس نبی کے غلام بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس اس معاشرے کے بہترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ میں خود بھی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہم لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ہر وہ کام جو ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی طرز پر ہماری طرز نئی نہیں ہونی چاہیے، نئی ایجاد نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قیامت تک اور قیامت کے بعد سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ بے شک۔ گویا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، بے شک۔ اور اس کائنات کے مالک ہمارے نبی حضرت محمد سبحان اللہ۔ بے شک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو لقب عطا کی ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، بے شک۔ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ بے شک۔ جہاں تک اللہ نے فرمایا میں رب ہوں، وہیں تک یہ میرے لیے رحمت، اور ہم نے انہیں رحمت بنا کر اللہ بھیجا ہے۔ اکبر۔ اللہ آپ کے لقب اکبر۔ میں بے شک۔ انبیاء تمام عزت و وقار والے اور اشرف المخلوقات میں سب سے بلند ترین ہستیاں اور روحیں ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ میرا یہ سب سے بڑا محبوب جو ہے اللہ یہ اکبر۔ امام الانبیاء ہے، سبحان اللہ۔ بے شک۔ تمام انبیاء کے، اور ہمارے ہی وہ نبی ہیں۔ ہم خوش نصیب، بہت خوش بے نصیب، شک۔ بے حد شک۔ سے زیادہ خوش نصیب کہ کل شفاعت، انبیاء کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ میں رکھا۔ بے شک۔ بے شک۔ ہمارا طرز طریقہ، ہمارا یہاں بیٹھنا، سوچنا، فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ جب تک دلوں میں اخلاص نہیں آئے گا، جب تک دلوں میں صدق نہیں آئے گا، جب تک ہم حقیقت راز اور اللہ کی چاہت کو نہیں پہچان سکتے، ہماری نمازوں کی وہ قدر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور حرص رکھتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں اور حسد رکھتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ہوس ہے، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں تفرقہ بازیاں ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے اپنی چادریں بچھا دی۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ جو اکرام احترام شرف انسانیت کے لیے ضروری تھا، اللہ وہ ہمارے پیارے نبی نے کر کے دکھا دیا۔ بے شک۔ بے یہی شک۔ نتیجہ نکلا کہ آپ کے حسن اخلاق سے مخلوق جوق در جوق اور شوق در شوق اپنے گھروں سے نکل کر یمن سے دنیا نکلی، فارس سے دنیا نکلی، اور
اللہ کی شان دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی. سبحان اللہ. گویا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا جائے, سیرت کو پڑھا جائے اور غیر جانبدارانہ طریقے سے بھی بات کی جائے تو رب کعبہ کی قسم ہمارے نبی کی جو صفات ہیں کسی سے نہیں ملتی. آپ ہر چیز میں انتہائی عرف اعلیٰ ہے. میں نے 40 برس سیرت النبی پڑھی ہے. اللہ اکبر. میری عادت تھی, عادت ہے. سبحان اللہ. میں نبی پاسم کی سیرت پڑھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. اللہ اکبر. آج بھی جب میں نے یہ چیزیں دیکھی, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے. ایک لوہے کو میگنیٹ سے بار بار آپ ٹکراتے رہیں تو وہ لوہے میں بھی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ ذکر الہی ولا ذکر اللہ اکبر فذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون, یہ بنیاد ہے, یہ اللہ کی چاہت کی بنیاد ہے. توحید کو ماننے کے بعد جو پہلا کام یہ ہے کہ انسان کی ذات میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ محبت اللہ کے نام کے چرچے سے اور ذکر الہی سے پیدا ہو. سبحان اللہ. تمام اولیاء اللہ کی شان دیکھ لیں, تمام اولیاء اللہ کو دیکھ لیں آپ, ان کی بنیاد ہی ذکر الہی. بے شک. اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کے ناموں کو جپنے والے لوگ, سبحان اللہ. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی. سبحان اللہ. بے شک. پروردگار عالم نے کہا بلغ العلا کمالہ, تمہارے نبی کی شان کا عالم یہ ہے اللہ کہ اکبر. انہوں نے اپنی فصاحت کے ذریعے, بلاغت کے ذریعے, اپنی سوچ میں, اپنے وجود سے, اپنے تن سے, من سے, دھن سے, صدق سے, اخلاص سے, سبحان اللہ. اپنی سوچ سے جو کچھ بھی کیا وہ میری ذات کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. کیا کیا کاشفت جاب جمال ہی, میں نے ان کے وجود سے ایسا حسن و نور پیدا کیا, سبحان اللہ. ساری دنیا میں رشد و ہدایت کو پیدا کر دی اور میرے نام کا چرچا پیدا کر. سبحان اللہ. پھر کہا حسنت جمیع خصالہ, اصل بات رحمت للعالمین کا راز یہ ہے کہ تمہارے نبی میں ساری اچھی باتیں جمع ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ والے نہیں تھے, آپ دلوں کو جوڑنے والے تھے. بے شک. بے شک. ہاں, علم بے لگام گھوڑا ہے, یہ سیدھا بھی چلتا ہے, یہ الٹا بھی چلتا ہے. عمل بے لگام گھوڑا ہے, یہ سیدھا بھی چل جاتا ہے, یہ الٹا بھی چل جاتا ہے, یہ اپنے سوار کو گرا بھی دیتا ہے. اسی طرح عقل جو ہے یہ بھی بے لگام گھوڑا ہے, یہ سیدھا بھی چلتی ہے, پٹھا بھی چل پڑتی ہے. یہ تینوں اپنے سوار کو گرا دیتی ہیں اور کبھی کبھی یہ تینوں چیزیں سلمان رشدی پیدا کرتی ہیں, استغفر اللہ. تسلیمہ نسرین بنا دیتی ہیں. استغفر اللہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ فہم حاصل ہو جائے, تعلق اللہ حاصل ہو جائے, وہ تار حاصل ہو جائے جس کو بیروح من کہتے ہیں. تعلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی آواز اس کو حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں ہر چیز سے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ چوٹیوں سے بات کرتے ہیں, اللہ حرمت سے بات کرتے ہیں, اللہ ہدہد سے باتیں کرتے ہیں. بے شک. زمین پر کوئی چیز موجود نہیں جس سے اللہ بات نہ کرتے. بے شک. سبحان اللہ. لیکن اللہ کو بات کرنا اشرف انسان سے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت کے ساتھ پیدا کیا, وقار کے ساتھ پیدا کیا. ہاں, اللہ کو میں نے دیکھا, اللہ بڑے سیدھے سادے سے. اللہ اکبر. جیسے ہمارے نبی نے, نبی اللہ کی پہچان ہے, میں بتاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. مدینے کی گلیوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے دیکھا. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ سر عام ایسی بات کرتا ہے. نبی پاسم کے پاس لے کر گئے تو آپ نے کہا صحیح تو کہتا ہے. اللہ اکبر. صحیح تو کہتا ہے, میں ہی تو اللہ کی پہچان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود پروردگار نے کہا کہ میں کہیں پورے کا پورا نہیں آتا, نہ آ سکتا ہوں, لیکن ایک مومن ہے جس کے اندر میں پورے کا پورا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کام ہی ایسے ہیں, کلمہ پڑھو, درود پڑھو, استغفار پڑھو, سورہ اخلاص, یہ 4 برجیں, اس کے علاوہ ہے کچھ. تو یہ چیزیں 6 نومبر کو انشاءاللہ ہم سب یہاں جمع ہوں گے, اسی طرح روئی پٹیں گے, اللہ کے سامنے معافیاں مانگیں گے, اپنی اوقات کو یاد کریں گے. انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ نبینا بھی بنا ہوتے ہیں. بے شک. بے شک. یہ زور جو ہے نا, طاقت, یہ صدق اور اخلاص کا ہی ہے سارا, باقی کچھ نہیں ہے. بندے کی کیا اوقات ہے, جیسے جیسے آپ سچے ہوتے جاتے ہو ویسے ویسے اللہ کی قدر بڑھتی چلی. اللہ اکبر. انشاءاللہ 6 نومبر کو اگر تھوڑا تھوڑا وقت آپ دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ.